السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میری طرح ان سہیلیوں کے نام جنہوں نے بہت سے خواب سجا رکھے ہیں، کچھ گولز ہیں اچیو کرنا چاہتی ہیں، زندگی کو کوئی مقصد دے رکھا ہے اور وہ اسے حاصل کرنا چاہتی ہیں، چیک لسٹ بناتی ہیں ایک اور دیکھتی ہیں کہ یہ جو ہماری چیک لسٹ فار سکسیس ہے یہ ہمیں مدد کر سکتی ہے ایک ایک قدم آگے بڑھنے میں یا نہیں، یہ مدد کرے گی یا نہیں کرے گی۔ یہ بھی میری ہر سہیلی اپنے حالات و واقعات میں اپنے گولز کو سامنے رکھتے ہوئے خود ڈیسائیڈ کرے گی۔ جو پہلے سے اس چینل میں ہے، ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ جنہوں نے پہلی دفعہ وقت نکالا ہے، تعارف کروا دوں، میرا نام انیسہ ہے، پیشے کے لحاظ سے ایک ٹیچر ہوں، سرٹیفائڈ NLP پریکٹیشنر ہوں، سرٹیفائڈ انرجی ہیلر ہوں اور ایز ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹر شیئر کرتی ہوں اپنی سہیلیوں کے ساتھ وہ جو سیکھنے میں سالوں لگ گئے، یقین کے ساتھ کہ کسی کا سالوں کا سفر مہینوں میں طے ہوگا اور کسی کا مہینوں کا سفر دنوں میں۔ ٹرمز میں سے ٹرانسفارمیشن جرنی کہتے ہیں۔ میری سہیلیوں شعوری طور پہ خود کو بہتر کرنے کی کوشش کے سفر میں ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس یقین کے ساتھ کہ میری ہر سہیلی اپنی سب سے پہلی کوچ، اپنی سب سے پہلی موٹیویشنل اسپیکر، اپنی سب سے پہلی انرجی ہیلر خود ہو سکتی ہے۔ ایک قدم آگے بڑھاتی ہیں چیک لسٹ فار سکسیس۔ 3 پوائنٹ صرف شیئر کروں گی اور آپ کو اپنے حالات و واقعات میں خود دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے کون سا کام کرے گا۔ سب سے پہلے غیر حقیقی امیدیں۔ جی میری سہیلیوں، آپ اپنے آپ سے کہیں ایسی امید تو نہیں لگا بیٹھی جو غیر حقیقی ہے۔ اپنی ذات پہ کام کریں۔ میں نے ایک لرننگ اپنی شیئر کی ہے، اس پہ تفصیل سے ایک ویڈیو ہے، لنک میں شیئر کر دوں گی۔ SWOT انالیسس، آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے، ویکنیس کیا ہے، آپ کے تھریٹس کیا ہیں اور آپ کے پاس اپرچونیٹیز کیا ہیں، اس پہ کام کریں اور پھر جب آپ اپنے گولز سیٹ کریں تو امید حقیقی رکھیں۔ کہا جاتا ہے کہ صرف ریکارڈ قائم کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اپنے حالات و واقعات کو بہتر طریقے سے گزارنے کی کوشش کرنا اور اس میں سے نکلنا، جو بھی چیلنجز لائف کے ہیں، یہ زیادہ ضروری ہے۔ تو آپ کی امید بھی ویسی ہی ہونی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے، یہ تو حقیقت ہے نا کہ نیم کا بیج لگا کے ہم سیب تو حاصل کر نہیں سکتے۔ پھر دوسرا پوائنٹ، بہت سی کامیابیاں ایک ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر تو یہ آپ کی لسٹ میں کہیں ہے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمیں ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کچھ ویژن ہے آپ کے پاس، تلخ حقیقت ہے لیکن یہ سچ ہے، آپ کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا۔ آپ کے 95% جو آپ کی سہیلیاں ہیں وہ آپ سے اگر فزیکلی دور نہیں بھی ہوں گی تو آپ کی مینٹلی، کیونکہ آپ ان سے دور ہو جائیں گی، تو پھر آپ کو اس چیز کو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ اگر ایک طرف کامیابی ملے گی تو دوسری طرف بظاہر یہ کامیابی بظاہر نہیں نظر آ رہی ہوگی نا، تو بڑے خواب ضرور رکھیے اور یاد بھی رکھیے کہ ایک وقت میں سب کچھ نہیں ملے گا، کسی کو کبھی بھی نہیں ملتا، یہ سچائی ہے۔ اب جتنے بھی کامیاب لوگوں کی زندگیوں کو دیکھ لیں، آپ کو کچھ نہ کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، بالکل، اور یہاں پہ کمی ضرور رہ جائے گی۔ لہٰذا یہ جو خواہش ہے نا، خواہشوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے ضرورتوں کو دیکھیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ خواہشوں کے پیچھے بہت تیزی سے بھاگتے ہیں وہ بہت ساری ضرورتوں کو بھول جاتے ہیں، اور زندگی خواہشوں سے نہیں ضروریات کی بنیاد پہ چلتی ہے۔ اس لیے بہت سارے کام کہا جاتا ہے نا کہ یہ مت کریں جو آپ کی خوابوں خیالوں میں ہیں، جو آپ کی خواہشات میں ہیں، جو آپ کی وشز ہیں، بلکہ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کی ریالٹی کیا ہے اور اس کو آپ نے کیسے بہتر کرنا ہے، سکسیس وہاں پہ کیا ہے۔ تو اسی لیے میں اپنی سہیلیوں سے کہتی ہوں نا کہ دوسروں کی موٹیویشن کے ساتھ، دوسروں کی کامیابی کے ساتھ، دوسروں کی کوچنگ کے ساتھ آپ اپنی لائف کی ضروریات کو نہیں لے کے چل سکتی، وہ آپ کو خود ہی ڈیفائن کرنا پڑے گا، تو اس پہ کام کریں۔ تیسرا اور سب سے اہم، میری سہیلیوں، ہم دکھی رہتی ہیں سکھ کی تلاش میں۔ دیکھتے لیجئے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمیں ناکامی مسلسل نظر آتی ہے کامیابی کی تلاش میں، اور ہم اس پروسیس کو فیل ہی نہیں کر پاتی، اس کو انجوائے ہی نہیں کر پاتی۔ تو کیا کریں؟ شکر گزاری کریٹر کا وعدہ ہے، شکر کریں گے تو ہمیں زیادہ عطا ہوگا۔ اس کا وعدہ ہے کہ وہ کسی انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا، جو کوشش کریں گے عطا ہوگا، اور جو بھی ہماری لائف پلان میں ہمارے لیے لکھا ہوا ہے، ضروری نہیں ہے کہ کامیابی وہ ملے جو ہم نے چاہی،
وہ کوئی موقع ہو سکتا ہے، کوئی انسان ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کوئی خواہش ہو سکتی ہے. کچھ کرنا ہے آپ نے زندگی میں، آپ کی وہ شدید آپ کو لگتا ہے یہی کامیابی ہے. ضروری نہیں ہے. اپنے آپ کو کریشن پلان کے ساتھ جوڑ لیں اور یقین کر لیں کہ رب کریم کا وعدہ ہے اپنی کتاب میں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تو آپ کو آپ کے کرم کرنے والے رب کا جو کریشن پلان ہے اسے کوئی چیز دھوکے میں مت ڈالیں، ڈی اٹیچ ہو جائیں. جی میری سہیلیو، یہ ویک ہے کیونکہ پتجھڑ کا موسم ہے، اور بہت سارے ایز انرجی ہیلر جو میری لرننگ ہے اس میں سیکھتی ہوں کہ انرجی چینج ہوتی ہیں. ہم ایک موسم سے دوسرے موسم کی طرف صرف نہیں جاتے. یہ کال آف نیچر ہے جس میں انسان شفٹ کر سکتا ہے. تو میری لرننگ یہ جو تینوں اس ہفتے کی ویڈیوز ہیں، ضرور آپ کے لیے ریکمنڈیشن ہوگی کہ آپ انہیں ایک ساتھ ضرور دیکھیں اور بار بار دیکھیں. اور اس سال صرف پتجھڑ کا جو موسم ہمیں میسیج دیتا ہے، میسیج ہوپ کا دیتا ہے. پتے ہی نہ گرے ہماری زندگی سے، جو پرانے لائف سائیکل ہیں جس میں بہت ساری اگر مگر کاش کے پچھتاوے اور یادیں ماضی کے، وہ بہت سارے جو ہم نے کہا جاتا ہے نا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان سے زندگی کو آزاد کر دیں. نیچر ہمیں دکھا رہی ہے، سکھا رہی ہے کہ مردہ پتے درختوں کے ساتھ نہیں رہتے. درخت ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، وہ گرتے ہیں، ہیل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد نئی بہار آتی ہے. تو میری سہیلیوں، اس یقین کے ساتھ کہ جو پتجھڑ کا موسم ہے یہ صرف بدلنے کے بعد کیلنڈر ہی چینج نہیں ہوگا، باہر کی دنیا میں بہار ہی نہیں آئے گی، من کی دنیا میں بھی آئے گی. کیسی لگی آج کی ویڈیو ضرور بتائیے گا. اب ملاقات ہوگی اگلے ہفتے میں کسی ایسے لڑنے کے ساتھ. اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ٹاپک جس پہ مجھے بات کرنی چاہیے، کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا. رب کے حوالے.